عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں سنا کہ اللہ تعالی نے یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ جب تمہیں فرعون سے نجات دی، حالانکہ نجات تو بنی اسرائیل جو حضور کے سامنے تھے ان کے باپ دادوں کو دی تھی، لیکن باپ دادوں پر جو احسان ہو اس کا احسان اولاد کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اس کے اندر ذکر تھا پچھلی آیت میں کہ فرعون سے نجات دی۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کو کس طرح غرق کیا گیا۔ اس پر بستی پر عذاب نہیں آیا، اس کو کس طرح دریائے کلزم میں لے جا کر وہاں اس کو غرق کیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا، اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا، بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو، وہ کتنا بڑا احسان کیا تھا، وہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، کیسا ظلم کرتا تھا تمہارے باپ داداؤں پر، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا تھا اس فرعون کو غرق کر کے۔ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اس سے پہلے جو نعمت دی گئی تھی، اللہ نے فرمایا کہ تم کو بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی۔ پھر فرمایا گیا فرعون سے نجات دی، دوسری نعمت۔ اب تیسری نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرعون کو ہلاک کر کے تمہیں کیسے تخت و تاج پر بٹھایا۔ فرعون کو اور اس کے سارے ساتھی فرعونی سب کو غرق کر دیا، ایک کو نہ چھوڑا۔ پھر تمہیں کیسا تخت و تاج پر بٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ سے بات شروع ہوئی، یعنی کہ وہ واقعہ یاد کرو۔ اس کے اندر اذکروا فعل چھپا ہوا ہے جس کے اندر اسرائیلیوں کو وہ وقت بھی یاد کرو۔ فرقنا بکم البحر، کہ ہم نے پھاڑ دیا تھا کون سے بحر کلزم کو، سمندر کو۔ فرقنا، ہم نے اس کو پھاڑا، اس کے 12 حصے کیے، ہم نے اس کو پھاڑا۔ بکم البحر، سمندر کو کس لیے پھاڑا؟ اللہ فرما رہا ہے یہ بات سببیہ ہے، یعنی کہ سمندر جو دریا تھا اس کو ہم نے پھاڑا تھا، اس دریا کو تمہارے لیے پھاڑا تھا، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، ضرورت اور مشکل تمہیں تھی، مصیبت میں تم تھے، تمہارے لیے ہم نے اس دریا کے 12 ٹکڑے کیے تھے اور راستے کو خشک کر دیا تھا اور دریا کے اندر پورا راستہ بنا دیا تھا جس پر تم چل کر آگے پار ہو گئے، پیچھے فرعون اور فرعونی اس کے اندر ڈوب گئے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی کہ تم خیر و عافیت سے دریا پار کر گئے اور فرعونی اس کے اندر غرق ہو گئے۔ اور یہ نہ ہوا کہ ہم نے فرعون کا مال، اس کے پیسے، اس کی دولت اور وہاں کی بستیاں، وہاں کی زمین سب کچھ غرق نہ کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا اہل فرعون کو۔ ایسا نہیں کیا کہ سب کچھ اجڑ جائے، جیسے عاد اور سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے خالی ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں مردوں کو، ان کی عورتوں کو بھی غرق نہ کیا، صرف فرعون کو غرق کیا اور ان کے مردوں کو غرق کیا، فرعونیوں کو، عورتوں اور بچوں کو بچا لیا، کیونکہ اگر سب کچھ برباد ہو جاتا تو مصر کی زمین آبادی کے قابل نہیں رہتی،
پھر تمہارے لیے مصیبت ہوتی، مصر چھوڑنا پڑتا، جیسے عاد اور سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جس جگہ پر اللہ کا عذاب آ جائے وہاں پر پھر وہ جگہ پر آپ رہ نہیں سکتے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہاں سے جلدی جلدی گزرو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آئے ہوئے اتنی صدیاں گزر گئی تھی، اللہ کے نبی فرما رہے اپنے صحابہ سے یہاں سے جلدی جلدی گزرو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کو مصر میں ہی عذاب دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہر مصر میں فرعون کو عذاب نہیں دیا، فرعون والوں کو عذاب نہیں دیا، بلکہ ایک ترتیب سے اور ایک سسٹم سے ان کو سمندر کی دریا کی طرف بلایا گیا، اور یہ پیچھے پیچھے وہاں پر آیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب فرعون غرق ہو رہا تھا اللہ فرما رہا ہے تم دیکھ رہے تھے، تمہارے باپ دادا اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، تم بھی تاریخ دان ہو، تم بھی جانتے ہو، تمہارے باپ داداؤں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہی ہو، کیونکہ آج بھی فرعون کی لاش اور اس کے کچھ ساتھیوں کی لاشیں، حامان وغیرہ کی لاشیں 1400 برس کے بعد بھی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو، فرعون کی لاش بطور نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ آج بھی وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، نہ اسے دریا قبول کرے، نہ سمندر قبول کرے، نہ زمین قبول کرے، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہ واقعہ ایسے نہیں سنا رہے، تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں تمہارے باپ دادوں پر ہم نے بہت احسان کیا۔ یہ پورا واقعہ تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل، مدینے میں رہنے والے بنی اسرائیلیوں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یہ سچے نبی ہیں۔ تمہارے باپ دادوں پر بہت احسان کیے، منکر نہ بنو، ناشکر نہ بنو، ان پر ایمان لا کر اپنے لیے جنت خریدو اور ان سے انکار کر کے اپنے لیے دوزخ نہ خریدو۔ اب وہ واقعہ جس کے اندر فرعون کو غرق کیا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام پہلے بتایا کہ وہاں پر فرعون والوں نے جو قبطی تھے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے کا قصاص لیں گے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو خبر کیا، وہاں سے ہجرت کر کے شعیب علیہ السلام کے گھر رہے مدین میں، آپ نے 10 سال مدین میں گزارے اور وہیں ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لائے اور راستے میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے، راستے میں آپ کو نبوت ملی، رسالت ملی، تو پھر آپ 40 سال تک یہاں قیام فرما کر مصر میں اور فرعونیوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ 40 سال تک آپ نے بڑے بڑے معجزے دکھائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے فرعونی۔ تب آپ نے مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدا کسی صورت بنی اسرائیلیوں اور قبطیوں کو، یہ فرعونیوں کو یا اللہ ہم سے نجات دے تاکہ ہم بے خوف و خطر مولا تیری عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے، ایک بندے اس طرح کے ہوتے ہیں، دوسرے بندے کون ہوتے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، یہ پکے مومن مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک نام کے مسلمان کون ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ جن کی مانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے نبی اور بڑے عزت و احترام والے نبی اور بڑے بزرگ نبی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس کے مصر سے یہاں سے نکلو راتوں رات، یا اگر فرعون اور فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہ خوشخبری بنی اسرائیل والوں کو سنائی اور کہا کہ راتوں رات یہاں سے نکلو اس شہر سے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے راتوں رات
सबको जमा किया और कहा हम इसके इलाके मिस्र से बाहर निकल के एक बड़ा मैदान है, वहाँ रात को जमा हो जाएंगे और रातों रात फिर वहाँ से सफ़र करेंगे और फ़िरौन की सल्तनत से निकल जाएंगे दूर। तो ये उस मैदान के अंदर सारे जमा हो गए, लेकिन फ़िरौन को शक हुआ कि सारे वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं। फ़िरौन ने पूछा कि ऐसा क्यों है, ये सब बनी इसराइल वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं, ये वहाँ क्या करना चाहते हैं। तो जब बनी इसराइल से पूछा, उन्होंने कहा हम आशूरा करीब हैं, हम आशूरा मनाएंगे और आशूरा पैदाइश का दिन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, हम उनकी खुशी वहाँ पर मनाएंगे और वहाँ पर इबादत करेंगे सब जमा होकर। फ़िरौन ने कहा अच्छा ठीक है। तो ये सब के सब उस मैदान में जमा हो गए। जब उस मैदान में सब के सब जमा हो गए और रात को सफ़र करना शुरू किया, तो ये रात थी 10वीं मुहर्रम की। रातों रात सब वहाँ जमा हो गए और वहाँ पर सफ़र करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल वालों ने फ़िरौनियों से अच्छे लिबास भी मांग लिए थे, कपड़े ज़ेवरात भी मांग लिए इन लोगों ने कि हम वहाँ पर ईद मनाएंगे तो तुम्हें वापस आकर ये चीज़ें वापस कर देंगे। चुनाचे आगे हारून अलैहिस्सलाम और पीछे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के 6,73,000 लोग, 6,70,000 थे बनी इसराइल। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और इनके बनी इसराइल के लोग कितने थे? 6,70,000 लोग आपके साथ थे। चुनाचे रात को सफ़र कर रहे थे, रास्ता भूल गए। हालांकि वो रास्ता जानने वाले थे, लेकिन उनको रास्ता याद नहीं आ रहा कि हम यहाँ कहाँ फंस गए, आगे रास्ता ही नहीं मिल रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बड़े लोगों से कहा, जो बूढ़े थे, कि तुमने तो रास्ता देखा हुआ है, तुम्हें रास्ता क्यों नहीं मिलता। उन्होंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हमसे वादा लिया था, वसीयत ली थी कि जब तुम मिस्र से जाने लगो तो मेरा लाशा, मेरा जिस्म, मेरा ताबूत यहाँ से साथ ले जाना और वहाँ ले जाना और मेरे बुज़ुर्गों के साथ मुझे वहाँ पर दफन कर देना। हमें वो वादा याद नहीं रहा। चुनाचे जब तक हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाश, मुक़द्दस जिस्म यहाँ से लेकर नहीं जाते, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर आवाज़ लगाई बनी इसराइलियों में, कोई है जिसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता हो? कोई है तुम में से? किसी को पता नहीं था। उनके अंदर से एक बुढ़िया बोली, जिसकी उम्र 500 साल की थी। उसने कहा मुझे पता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र का। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बता दो। उसने कहा ऐसे ही बता दूँ? मेरी 2 शर्तें हैं, अगर वो शर्तें मानते हो तो मैं कब्र का बताऊंगी, वरना बताऊंगी नहीं। अल्लाह ताला चाहता तो डायरेक्ट भी मूसा अलैहिस्सलाम को बता सकता था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत भी दी थी, आप उससे भी पता चला सकते थे। लेकिन बाज़ दफ़ा किसी बंदे को कुछ नवाजना होता है, उसको ज़ाहिर करना होता है, उसको इनाम देना होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, ये तो कह रही है इसकी 2 शर्तें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पूछो इससे क्या शर्तें हैं। तो जब उससे पूछा तो उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, एक तो मैं 30 साल की दोबारा जवान होना चाहती हूँ। 500 साल गुजार चुकी थी वो। उसने कहा मैं 30 साल की जवान होना चाहती हूँ। और कहा मूसा अलैहिस्सलाम, जन्नत में जैसा घर तुम्हारा होगा वैसा मेरा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी, बहुत गुस्से वाले नबी, आपने इज़राइल की आँख फोड़ दी थी। कुप्ती को मुक्का मारा, वो कुप्ती मर गया। इतने आप जलीलुल कदर नबी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की मूसा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह इसकी 2 शर्तें हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कर दो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम इसकी 2 शर्तें पूरे कर दो, ये तुम्हारी जगह बता देगी। अल्लाह ताला चाहता तो खुद बता सकता था, लेकिन बताया नहीं। हर चीज़ में हिकमत होती है, राज होते हैं। कभी किसी चीज़ को ज़ाहिर करना होता है, ना बताना बेइल्मी की दलील नहीं होता। जो लोग इसको बेइल्मी की दलील कहते हैं, उनको अकल नहीं है। क्लास में मास्टर साहब भी बच्चों से पूछते हैं, बताओ सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? आगे से बच्चा बोले, मास्टर साहब आपको पता होता तो पूछते
کیوں؟ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں، 2 ٹائم ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، عصر کے ٹائم، فجر کے ٹائم۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ کیا بولو گے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تو بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں، اپنی طرف سے کوئی نتیجہ نہیں نکالتے۔ ادب والے وہ سب پا لیتے ہیں، جو بے ادب ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بڑھیا، تیری دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں۔ اللہ نے فرمایا دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی، تم جگہ بتا دو۔ چنانچہ اس بڑھیا نے وہ جگہ بتا دی۔ اس کا مطلب ہے وہ بڑھیا یوسف علیہ السلام کی قبر پر آتی جاتی ہوگی تو پتہ ہوگا نا۔ اگر کبھی گئی نہیں 500 سال میں تو پھر تو بھول جاتی، وہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑھیا یوسف علیہ السلام کی قبر پر ضرور جاتی ہوگی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے مقدس جسم کی برکت دیکھیں آپ، اس تابوت کو سامنے رکھتے ہیں اور سامنے رکھ کر دعا مانگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں راستہ بتا۔ انہیں راستہ مل جاتا ہے۔ وہ سفر کرتے کرتے یہ مقام ایثام میں پہنچے اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحیرات میں، جو کہ بال صفون کے مقابل دریائے کلزم پر واقع ہے، آپ دریائے کلزم پر کے قریب پہنچے بالکل، اور وہاں پر آپ نے ڈیرے ڈال دیے۔ آپ دریائے کلزم پر بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام سب وہاں پر پہنچ گئے۔ جب صبح خبر ملی فرعون کو، فرعونیوں نے خبر دی فرعون کو کہ فرعون وہاں تو میدان میں کوئی بھی موجود نہیں، وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے، نکل گئے۔ فرعون غصے میں لال پیلا۔ اس نے کہا اپنی فوجیوں سے، گھوڑے تیار کرو، لشکر تیار کرو، آپس کے اندر سب ساز و سامان لو جنگ کا، سب چلو ان کے پیچھے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ غصے میں بھرا ہوا، خود بھی آگے آگے، پیچھے اس کی فوج ساری سب اس کے ساتھ، بڑے غصے میں وہ آیا۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کو اور فرعونیوں کو، اس کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر چکے تھے، وعدہ ہو چکا تھا۔ وہی آئی ہے کہ موسیٰ اس دریا پر اپنا عصا مارو، اس دریا پر اپنا عصا مارو، وہ پھٹ جائے گا اور تمہیں رستہ مل جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا، تیز ہوا آئی، وہ دریا اس طرح پھٹا کہ اس کے اندر 12 رستے بن گئے۔ وہ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، زمین خشک ہو گئی اور بالکل ایسا ہو گیا جیسے زمین بن گئی۔ وہ دریا بالکل زمین کی طرح بن گیا اور 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اس کے اندر جاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بہت مشہور ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 12 راستے بنا دیے تاکہ ہر قبیلہ اس راستے سے گزر جائے۔ تو سب سے پہلے بنی اسرائیل ڈر رہے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون نے، جب اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا تو سب بنی اسرائیلیوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے اور سب کے سب بخیر و عافیت وہاں سے گزرنے لگے۔ جب دیواریں بن گئیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہمیں برابر کا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی وہاں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہ ایسا بن گیا جیسے کھڑکیاں روشن دان، ایک گزرنے والا دوسرے کے ساتھ گزرتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے، اس سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ نے گزار دیے۔ وہاں پر فرعون اور فرعونیوں کا لشکر بھی بحر کلزم کے کنارے پر آ گیا۔ فرعون نے کہا دیکھو میری وحشت کی وجہ سے، اور میں تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دیکھو جیسے میں آیا وہ 12 رستے بن گئے، اب میں دیکھتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں ان کے پیچھے اور پھر میں حکم دوں گا یہ دریا آپس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس کے جو حامان تھا اس نے اس کو مشورہ دیا۔ حامان نے چپکے سے فرعون کو کہا اے فرعون، تم جو ہے اس دریا میں نہ جانا،
تجھے پتہ لگ جائے گا تیری خدائی کتنی ہے۔ تو جیسے اس میں پاؤں رکھے گا تجھے اپنی خدائی کا پتہ چل جائے گا۔ حامان کے کہنے پر فرعون نے کہا کشتیاں لاؤ، کشتیوں میں بیٹھ کر ہم جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور گھوڑی کے اوپر سوار تھے۔ آپ گھوڑی کے اوپر سوار تھے۔ فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی دیکھی، جبریل امین نے وہ دریائے کلزم میں اپنی گھوڑی ڈال دی۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو بہت روکا لیکن اس کا گھوڑا نہیں رکا اور فرعون کو کھینچتا ہوا دریا میں لے گیا۔ جب فرعون گیا تو پیچھے فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے پیچھے کہ فرعون گیا تو ہم بھی پیچھے سارے جائیں گے۔ ایک شخص تھا ان میں سامری، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جبریل امین کی گھوڑی کے ٹاپ جہاں پر لگتے ہیں، گھوڑی کے ٹاپ وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے، وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے ٹاپوں میں جہاں پہ ٹاپ لگتے ہیں زمین میں، اس مٹی کے اندر زندگی آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے۔ اس نے وہ سامری نے وہ مٹی چھپا لی، اپنے اندر ہاتھ میں لی، جہاں پہ ٹاپ لگتا تھا جبریل امین کی گھوڑی کا، اس نے وہ مٹی لے لی وہاں سے۔ یہ واقعہ ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام خیر و عافیت سے دریا پار کیا دوسرے کنارے پر۔ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، فرعونیوں نے اپنے گھوڑے ڈالے، سارے فرعونی اب ان 12 راستوں میں موجود۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، دریا آپس میں مل گیا، فرعون بھی غرق، سارے فرعونی بھی غرق۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن فرعون کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھا، اور یہ روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہ یہودی روزہ رکھتے تھے۔ سامنے جب آپ تشریف لے کر آئے مدینہ میں ہجرت کر کے، تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ تم خوشی کی وجہ سے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ حضور نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن پھر حضور نے آگے فرمایا کہ ایک نہ رکھو، 2 روزے رکھا کرو، 9ویں کا یا 10ویں کا، یا 10ویں یا 11ویں کا، 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب مصر میں نہیں لایا، ان کو دریا میں غرق کر دیا تاکہ مصر کی وہاں پر آبادی رہے اور لوگ وہاں پر خیر و عافیت سے رہ سکیں۔ فرعون کا مال بھی سب ملا، ان کی جائیداد بھی سب ملی، ان کی زمینیں بھی سب بنی اسرائیل کو مل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ فرعون جو ہے سارے بیٹے ذبح کرتا تھا، جو بچے پیدا ہوتے تھے لڑکے ذبح کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرعونیوں کی عورتوں کو چھوڑ دیا اور سارے قبطیوں مردوں کو، فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انبیاء کرام پر جو نعمت ہوتی ہے اس کی خوشی منانا۔ دیکھو حضور جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، آپ نے جو نعمت ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر، کہ فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی منائی، اس کی یادگار کو بھی باقی رکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے نبی کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے نبی کو بھیج دیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا بڑا احسان کرے تو کیا ان کی پیدائش کی خوشی نہ منائیں؟ اس دن ہمارے لیے عید کا دن نہ ہو؟ فرعون سے نجات ملے، وہ نعمت کے طور پر روزہ بھی رکھیں، خوشی بھی منائیں۔ جب اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لائے، وہ ساعت، وہ لمحہ، وہ دن کیا مومنوں کے لیے برکت والا نہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے 2 جہانوں کے لیے، پورے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جب وہ رحمت ہم پر آئے، کیا اس دن ہم خوشی نہ منائیں؟ اس دن ہم روزہ نہ رکھیں؟ اس دن ہم خوشیاں نہ منائیں؟ یہودی تو فرعون کے غرق ہونے کی خوشی منائیں، ہم نبی کی تشریف آوری کی خوشی منائیں؟ تو جو ہم پر فتویٰ لگاتا ہے اس کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ پوری دنیا میں یہودی اپنے نبی کو برا نہیں کہتے، عیسائی اپنے نبی کو برا نہیں کہتے،
پوری دنیا کے اندر جتنے نبی ہیں ان کی قومیں برا نہیں کہتی تھیں، لیکن کچھ لوگ آ گئے جو نبی کی خوشی منانے پر بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، یہودی تو فرعون کی اس کی خوشی منا رہے ہیں، نجات ملی تھی، اس دن خوشی کا دن ہے، خوشی منا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے نبی کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، جب رحمت ہمیں ملے تو ہم ضرور خوشی منائیں گے۔ خود اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، حضور سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، اور جتنا فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، رحمت بھی آپ ہیں، فضل بھی آپ پر ہوا ہے۔ تو جب ہمیں حضور اللہ تعالیٰ نے احسان بھی جتا دیا، اتنی نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، جب اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ جب احسان جتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی، اس نعمت کی قدر اگر ہم نہ کریں گے تو پھر ہم مومن اور مسلمان کہلانے والے نہیں ہیں۔ جو حضور سے محبت نہ کرے، حضور کی تعظیم نہ کرے اور ان کو ایک عام بشر سا سمجھے، تو اس نے پھر کیا حق ادا کیا؟ ہم نے کب کہا کہ وہ خدا ہیں؟ لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کیا، اور یہ پورا واقعہ حضور کے سامنے جو بنی اسرائیل موجود ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے۔ تمہارے باپ دادا نے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، کتنی ظلم کرتا تھا تمہارے اوپر، تمہاری عورتوں کو غلام بنایا ہوا تھا، کون سا ظلم تھا جو اس نے تمہارے اوپر نہیں توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا، تمہیں نجات دی، تمہیں تخت دیا، تمہیں آزادی دی، اب تو اللہ کا شکر کرو اور آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔ یہ آ کر تو تصدیق کر رہے ہیں، یہ قرآن آیا ہے، اس قرآن کو مانو، کہ تمہارے سارے واقعات کی تصدیق کر رہا ہے، ان کو جھٹلا نہیں رہا، تمہارے واقعات کی، تمہارے بزرگوں کی، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے اور ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ دل سے اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنے لیے دوزخ جمع کر رہے ہو۔ قرآن سے منہ پھیر کر، اس نبی سے منہ پھیر کر تم خیر جمع نہیں کر رہے، تم اپنے لیے دوزخ ہی جمع کر رہے ہو۔ یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کو سنائے جا رہے ہیں، آگے مسلسل بیان جاری ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ لاک ڈاؤن میں درس قرآن، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جب آدمی درس تفسیر سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، کتاب اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں انسان کتنی تعلیم حاصل کرتا ہے، طرح طرح کے علم حاصل کرتا ہے، اگر اس نے ایک یہ کتاب نہیں پڑھی، اس کو نہیں سمجھا، یہ اصل ہے، کون سا علم ہے، کون سی بات ہے جو اس قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ اور یہ قرآن پڑھ کر انسان جتنا اس کی عقل روشن ہوتی ہے، اس کی عقل نور ہوتی ہے، دنیا کو کوئی ایسا علم نہیں ہے جو انسان کے دل کو نورانی کرے، جو عقل کو نورانی کرے۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کی تعظیم کرتا ہے، جو اس کا ادب کرتا ہے اور اس سے دل لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اسے کامیاب ضرور کرتا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔